السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 709 ہے. سورہ اعراف کی 3 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 172، 173 اور 174، 172، 173 and 174 سورۃ الاعراف. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَإِذْ، اور جب، اخذ پکڑا، ربک آپ کے رب نے، من بنی آدم، من ظہورہم بنی آدم کی پیٹوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، واشہدہم اور انہیں گواہ بنایا، علی انفسہم ان کی جانوں پر، اور پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تاکہ تقولو کہ کہو تم، یوم القیامہ قیامت کے دن، انا بے شک، کنا ہم تو تھے، عن ہذا اس بات سے، غافلین غافل، او یا تقولو تم کہو، انما بے شک، اشرک شرک کیا تھا، آباؤنا ہمارے باپ دادا نے، من قبل اس سے پہلے، وکنا اور تھے ہم، ذریتاً ان کی اولاد، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا کیا تو پھر تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما بوجہ اس فعل کے، فعلا جو کچھ کیا، المبتلون گمراہ لوگوں نے. وکذالک اور اسی طرح، نفصل ہم مفصل بیان کرتے ہیں، الآیات آیتیں، ولعلہم اور تاکہ وہ یرجعون رجوع کریں. ترجمہ یوں ہے، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. یہ اقرار اس لیے کرایا گیا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ کہ یوں کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں. ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی. نمبر 2، ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا. نمبر 3، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نمبر 4، وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں. نمبر 5، ہم گواہ ہیں کہ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی. نمبر 6، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا. نمبر 7، اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے. نمبر 8، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے میں تو ہمیں ہلاک کرتا ہے. نمبر 9، اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع ہو. بزرگان محترم، اس آیت میں جس عہد کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کو عہد الستو کہتے ہیں. عہد الست مشہور عالم ارواح میں یہ لیا گیا عہد ہے. یہاں اس عہد کا تذکرہ ہے جو عہد کے اولاد آدم سے لیا گیا، جس کی تفصیل احادیث شریفہ میں یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی نعمان میں جو عرفات کے میدان کے قریب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا.
جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورتوں میں تھے، اور قیامت تک یکے بعد دیگرے پیدا ہونے والے جتنے انسان تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان سب کی وہی صورتیں بنا دی جو بعد میں وہ اپنے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد ساری اولاد آدم سے عہد لیا گیا، اور خود ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا گیا۔ یہ عہد کیا لیا گیا تھا؟ اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں سے فرمایا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے ہی انسانوں نے کہا تھا، ساری ذریت آدم نے کہا تھا، آدم کی ساری اولاد جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے سب نے یہ ایک ہی بات کہی تھی، بلا، جی ہاں جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً جو ہے آپ ہمارے رب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے ہی انسانوں سے اس انداز میں عہد لیا گیا، اس کا جواب اس کے فوری بعد اس آیت میں دیا گیا کہ کیوں یہ عہد لیا گیا۔ یہ عہد اس لیے کیا گیا کہ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا من ھذا غافلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری ذریت آدم سے، آدم کی پوری نسلوں سے، پورے اولاد آدم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ حد اس لیے لیا گیا تھا کہ کل قیامت کے دن کہیں یہ اولاد آدم اللہ تعالیٰ سے یہ بات نہ کہے کہ ہم کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس سے غافل تھے، ہم کو اس کا علم ہی نہیں تھا، یا یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہم پہلے سے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اور ہم نے تو ان کے بعد آنے والی اولاد تھے، ہم تو کیا آپ ہم کو باطل عمل کرنے والوں کے اس عمل کی وجہ سے آپ ہم کو ہلاک کر دیں گے۔ اس لیے یہ عہد گویا اتمام حجت کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہونے والی تمام روحوں سے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اسی سوال پر کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، دنیا جہاں کے سارے ہی انسانوں نے جواب میں بلا کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس قسم کا جواب عالم ارواح میں دینے والے کافر اور مشرک سبھی تھے، سبھی نے کہا تھا کہ بلا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں آ کر وہ لوگ جواب کو بھول گئے۔ قیامت کے دن کسی کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو کفر و شرک میں پایا اس لیے ہم بھی کافر اور مشرک ہو گئے، یہ عذر اللہ کے ہاں تسلیم نہیں کیا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح گرمی اور سردی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، نفع اور نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اسی صلاحیت سے یہ انسان حق اور باطل کو سمجھ سکتا ہے، اللہ کی دی ہوئی فہم و فراست سے توحید کی حقانیت کو سمجھ سکتا ہے، اور شرک کے حق نہ ہونے اور باطل ہونے کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے، ہمیں اس عہد کو یاد رکھنا ہوگا، اسی عہد کے ساتھ اس کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنی ہوگی کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ کی بندگی سے پھاند کر کسی اور طرف جانے کی کوشش نہ کی جائے، اسی عہد اسی دائرے میں ہم سب کو رہنا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا رب وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔